جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PZM ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ بیورو چیف حیدرآباد PZM ٹی وی سے راؤ رائل شریفی. پاکستانی قوم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور الحمدللہ پہلی تاریخ ہے محرم الحرام کی، اور پہلی تاریخ میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے شہادت کا. تو پاکستانی قوم، یہ مہینہ بڑا قربانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے اسلامی روح سے، انگریزی نہیں اسلامی روح سے ہمارا نیا جو مہینہ لگتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، وہ اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے. پاکستانی قوم، آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ یہ مہینہ جو قربانی کا ہے، ایک قربانی بقرعید کی ہوتی ہے جس میں جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک قربانی وہ ہے جو اس محرم الحرام میں دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا کنبہ اللہ کی بارگاہ میں شہید کروایا اور دین اسلام کو بچایا. تو پاکستانی قوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن سے شروع ہوتا ہے، شہادت سے. اس دن آپ نماز پڑھیں، ان کی روح کو قرآن پاک بخشیں، اور جتنی ایصال ثواب کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں کریں، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ ہے، شہید کبھی مرتے نہیں. اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کو اسی PZM ٹی وی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ مذہبی باتیں بھی بتاتا ہے ماشاءاللہ، اور جتنے صحابہ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، جتنے حیات ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب کے دن آپ کو بتائے گا اور یاد کو بھی تازہ کرے گا. تو پھر جیسے کل سے تھوڑا ٹاپک شروع کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب آتے ہیں پاکستانی قوم اس بات کے اوپر کہ ہماری مسلح جو افواج ہے، جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، یہ وہ فوج ہے کہ جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، اور یہ وہ نشانی ہے اللہ کے حکم سے کہ شہید جیسے کبھی مردہ نہیں کہلاتے قرآن میں واضح الفاظ میں، اور شہید مردہ تو دور کی لفظ ہے، ان کے اللہ درجات بلند کرتا ہے، اللہ ان کو عام آدمی کو رزق دیتا ہے قبر کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ تو پھر شہید ہیں. تو ملک پاکستان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور آج ہمارے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ FC کی چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا، ہمارے جوان شہید ہوئے. پاکستانی قوم، مسلسل ہماری مسلح افواج، خواہ وہ FC کے روپ میں ہو، رینجرز کے روپ میں ہو، MI کے روپ میں ہو، ISI کے روپ میں ہو، گمنام یونٹ، گمنام پاگل پاک پولیس کے روپ میں ہو، IB کے روپ میں ہو، وہ قربانی دیتی چلی آ رہی ہے، تب جا کے آپ کا ملک پاکستان محفوظ ہے. اور میں ان تمام PZM ٹی وی کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو TTP کا دوبارہ فتنہ اٹھا ہے، آپ نے ہمارے آرمی چیف کا بیان سن لیا ہوگا. انشاءاللہ العزیز اس کو ایک بار پھر دبائیں گے، جیسے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں دبایا گیا تھا. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو اپن جنرل حمید گل صاحب
جو DGI بھی رہ چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اسی طرح پیچھے جاتے جائیں تو ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے میجروں نے، ہمارے بریگیڈیئروں نے قربانی دیتے آئے. پاکستانی قوم اسی حوالے سے، جیسا کہ آج دھماکہ ہوا، کون، آپ یہ نوٹ کریں، پاکستانی قوم یہ کون کر رہا ہے؟ کئی جگہ سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جی فوج کروا دیے. تو میں PZM TV سے بڑے مضبوط ذرائع سے بول رہا ہوں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو یہ غلط پروپیگنڈا چلاتے ہیں. اور پاکستانی قوم اس پروپیگنڈے میں کبھی مت آئیے گا، چاہے وہ کوئی تجزیہ کار ہو، چاہے کوئی صحافت کے روپ میں یہ بات کر رہا ہو. اگر وہ کرے تو آپ فیس ٹو فیس سوشل میڈیا پہ ایک اپنی ویڈیو بنا کر چھوڑے اور کہیں کہ ثبوت دو. کیا ہماری فوج اپنے ہی بچے مروائے گی، اپنے ہی بچے شہید کروائے گی؟ پاکستانی قوم یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ ایک ختم نہیں ہوتا، دوسرا اپنے خون سے ہماری پاک فوج اسے بجھاتی ہے. لیکن ہمارے 25 کروڑ عوام کا، پاکستانیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں، ان تمام چیزوں کو بے نقاب کریں جو مسلح افواج کے خلاف بکواس کرتے ہیں. پاکستانی قوم، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کچھ نہیں لینا، نہ ہی لینا نہ ہی دینا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سیاست کریں، ماشاءاللہ جمہوریت ہے. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سماجی جماعت، کوئی بھی مذہبی جماعت اپنی ملک اور اپنی پاک فوج کے خلاف نہ جائیں. کیا ہمیں اللہ اور نبی کے بعد آخرت کی فکر نہیں؟ اور پاکستانی قوم، جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، کیا میں اپنے ان پیارے اپنی جان سے زیادہ عزیز سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک اعلان تو کر کے دیکھیں، خواہ ہمارے محترم نواز شریف ہوں، محترم آصف علی زرداری ہوں، اسلم یار ولی ہوں، XYZ جتنے بھی ہیں، آپ یہ تو کہہ کر دیکھیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دینا، تو آپ یہ بھی کہہ کر دیکھیں کہ اس جماعت میں وہ رہے گا جو اسلامی جمہوریت پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے نا بھائی. اس میں کون سا ملاؤں کا قانون لانا چاہ رہے ہیں؟ صرف سیاسی لیڈر یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ یار جو وقت آئے آپ نماز کو قائم کریں؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں، PZM TV کے بڑے مضبوط ذرائع سے فوج کے اندر یہ ڈسپلن موجود ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتے. اور بڑے مضبوط ذرائع سے بتا رہا ہوں، یہ آپ کے گمنام ہیرو یا افواج پاکستان یا انٹیلیجنس، جب کوئی بھی اپنا ٹاسک مکمل کرتے ہیں اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. جب ٹاسک اچیو کرنے جاتے ہیں اور جب ٹاسک اچیو کر کر غازی بن کر لوٹتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ. تو میری تمام سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کر حضرت PZM TV کے حوالے سے، اس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مہینے میں اگر آپ یہ اعلان کر دیں گے، شیعہ ہے تو شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھے، نو پرابلم. دیوبندی ہے تو دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھے، بریلوی ہے بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکے. کیا امام حسین نے اس دن کے لیے امت کے اوپر یہ احسان کیا تھا؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اوپر ہمارے ماں باپ بہن بیٹی اولاد قربان، کیا آپ کو وہ یاد نہیں ہے کہ سجدے میں سر رکھ دیا تھا اور شمر لہی جب چھاتی پر چڑھا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ سچ فرمایا تھا میرے سونے نانا جان نے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے تو وہ تو ہی ہے.
اور شمر آج جمعے کا دن ہے, لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں, تو میرا سر بھی اس وقت جدا کرنا جب میں سر سجدے میں رکھ دوں. تو امام حسین نے تو نہ بیوی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی, نہ بچوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. اگر ان کی تمنا اور آرزو تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے اور نانی کی امت کو بخش دے. تو آج ہم امتی کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی مسلح افواج کے خلاف جا رہے ہیں, ہم اپنے ملک پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں. کیا امام حسین نے اس لیے قربانی دی تھی؟ خدا کے واسطے نماز کو قائم کرو, رشتوں کو مضبوط کرو. تم امام حسین سے اگر چاہتے, میں شارٹ بات کر رہا ہوں PZM ٹی وی کے حوالے سے, چاہتے تو پانی ترس رہا تھا ان کے منہ کو لگنے کے لیے, اور چاہتے تو ظالموں کے سامنے بیعت کر لیتے, جھک جاتے. بڑے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی. ارے یہ تو ایمان کی جنگ تھی, یہ دین اسلام کی جنگ تھی. یہی آپ کی پاک فوج لڑ رہی ہے, یہی جنگ. آپ سوچیں یہ میدان کربلا کو اٹھا کے لے آئیں پاکستان کی طرف, کچھ لوگوں کے دماغ چلیں گے. یہ پاکستان اس وقت کا میدان کربلا ہے, اور اس میدان میں اس ٹائم 72 یا 82 سے کم و بیش اللہ معاف فرمائے, اس ٹائم ہماری فوج اور عوام ہے. چاروں طرف یزیدی کھڑے ہمارے, اور ہمیں فوج کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلنا چاہیے. اس وقت ضرورت ہے یکجہتی کی, محبت کی, نہ کہ بندر بانٹ کی. سیٹوں کا کیا ہے میرے دوستو, میرے بزرگوں؟ اپنی مشہوری کے لیے کسی کے ساتھ بھی آپ تصویر کھینچا لو, بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ اچھی بات ہے, بڑے سے بڑے جرنیل کے ساتھ اچھی بات ہے, لیکن تصویر کھینچاتے وقت دو چیز ضرور یاد رکھو. کیا تمہارے قول و فعل ایسے ہیں جس کے ساتھ تم تصویر کھینچا رہے ہو تم اس جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کوشش تو کرو. تو پاکستانی قوم آخری میں اتنا ہی کہوں گا کہ کربلا کا دوسرا نام پاکستان ہے. اس کربلا تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے, جدید دور ہے. تو اس کربلا کے دوران جو ہمارا فوج کا دستہ ہے وہ مسلح افواج ملک پاکستان کی فوج. ہمیں اس پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے, اور جس کو امام حسین سے پیار ہوگا وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. کیا ہمارے جنرل آصف منیر, ان کی داڑھی نہیں ہے تو کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا وہ نماز قائم نہیں کرتے؟ ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے کہ یار تیری داڑھی نہیں ہے, تیرا فلانا نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے, نماز تو قائم کرو, اللہ آگے اور بھی توفیق دے دے گا. اور جہاں تک ہمارے جنرل کی بات ہے تو ان کو بین الاقوامی سطحوں کی طاقتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور پاکستانی کو بند الفاظ میں ایک چھوٹا سا لفظ میسج دے دوں, جہاد کے اکثر میں کہتا ہوں 18 رکن ہیں, ہو سکتا ہے فوج اس میں سے ایک رکن میں چل رہی ہو. تو پاکستانی قوم آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی پاک فوج اور پاکستان سے بے پناہ محبت کریں, اور اسے کہ PZM ٹی وی ہر ویڈیو میں آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اپنی مسلح افواج اور پاکستان سے بے پناہ محبت کریں. جس نے اس سے محبت کی, خدا کی قسم اس نے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی سے محبت کی. اب اجازت دیجیے PZM ٹی وی سے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو, راؤ رائد شریفی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, وطن یا کفن.